وہ جنگلی ہاتھی جس پر قابو پانا اور پکڑنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے شکاری ایک چال استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہاتھیوں کے رستے میں ایک ہاتھی کی جسامت کے مساوی گہرا گڑھا کھود کر اسے درخت کی شاخوں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ جب ہاتھی اس گہرے گڑھے کے اندر گرتا ہے تو اپنی طاقت اور زور کے باوجود اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب شکاریوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ غصے میں مبتلا ہاتھی کو گڑھے سے فوراً باہر نکال کر اس کے غضب کا سامنا کرے۔ ہاتھی کو شانت کرنے اور اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کرنے کے لیے پہلے مرحلے کے بعد شکاری مزید دیگر چالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ شکاری خود کو دو گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک گروہ میں شکاری سرخ رنگ کا لباس پہن لیتے ہیں اور دوسرا گروہ نیلے رنگ کا۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہاتھی دونوں رنگوں میں واضح طور پر فرق کر سکے۔ پہنے لال کپڑوں میں مضبوط شکاری آتے ہیں اور ہاتھی کو لاٹھیوں سے بری طرح سے پیٹتے ہیں۔ جسمانی تشدد کے بعد جبکہ وہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور ہلنے جلنے سے قاصر ہوتا ہے، پھر نیلے لباس والے شکاری آتے ہیں اور وہ سرخ لباس والے شکاریوں پر غصہ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور وہ ہاتھی کو تھپ تھپاتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں اور اسے چارہ کھلاتے اور پانی پلاتے ہیں، لیکن وہ اسے باہر نہیں نکالتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا جاتا ہے اور ہر بار سرخ گروہ مار پیٹ اور تشدد کا دورانیہ بڑھاتا ہے اور نیلا گروہ برے شکاریوں کو بھگانے، ہاتھی کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے لیے اچانک آگے بڑھاتا ہے۔ اس نفسیاتی کھیل میں ہاتھی کے نزدیک سرخ گروہ شریر اور ظالم افراد اور نیلا گروہ ہمدرد اور مہربان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جب شکاری دیکھتے ہیں کہ ہاتھی دونوں گروہوں سے اچھی طرح ملوث ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ مار پیٹ کے دوران مزاحمت کرنے کی بجائے نیلے گروہ کا انتظار کرنے لگتا ہے تاکہ وہ آ کر ہاتھی کو ظالم شکاریوں سے نجات دلا کر کھلائیں پلائیں اور ہمدردی جتائیں، ایک دن وہ نیلا گروہ جو ہاتھی کا اعتماد جیت کا دوست اور ہمدرد کا درجہ پا چکے ہوتے ہیں، وہ گروہ ہاتھی کی مدد کرتا ہے اور بالآخر اسے گڑھے سے باہر نکال لیتا ہے۔ ہاتھی مکمل تابعداری، فرما برداری اور دوستانہ جذبات کے ساتھ اس اچھے نیلے شکاری گروہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر نیلا گروہ اچھا اور طاقتور ہے اور اسے باہر نکالنے پر قادر بھی تھا تو اس نے اسے اس ساری اذیت کو برداشت کرنے کے لیے گڑھے میں کیوں چھوڑ دیا، پہلے دن سے اسے بچا کر باہر کیوں نہیں نکالا، نیلے لباس والا گروہ ظالم لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے کیوں بھگاتا تھا۔ اگر نیلا گروہ طاقتور تھا تو سرخ گروہ کی بار بار وہاں آنے کی ہمت کیسے ہوتی تھی؟ یہ تمام سوالات قوی الجثہ ہاتھی کے ذہن سے نکل گئے تھے۔ جس طرح ہاتھی کو قابو کیا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح لوگوں کو قابو کیا جاتا ہے۔ مارنے اور بچانے والا گروہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر بھیس بدل کر آنے والے نیلے لباس والوں کا لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ اس بات سے لا علم رہتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں بچایا ہے دراصل وہی ہے جنہوں نے اس مصیبت میں دھکیلا تھا۔ آج ہم جس دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کا سبب وہی لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد اور ہمارے ہمدرد اور مہربان بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ کون ہیں۔